اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري المهور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآله الطاهرين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومساويه الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذا أدبر
والصبح اذا اسفر. صلوات. ذات قدسیہ لیلۃ القدر پر بلند صلوات پڑھیں. ایام فاطمیہ وہ دن ہیں جن میں اللہ کے دین کو قیامت تک بچا لیا گیا. اس معظمہ سے منسوب دن ہے کہ اس نے 90 دن میں قیامت تک اسلام بچا لیا. ہم اس کے دنوں کو منا کر کم سے کم اپنا ایمان تو بچا لیں. آپ نے غور فرما لیا ہے یہ دن ایام اللہ ہے. کل آپ نے سماعت فرمایا مجالس فاطمیہ وہ مجالس ہیں جو مجالس ذکر الہی ہیں. اللہ چاہتے ہیں اپنی کنیز کے ذکر سے میرا ذکر قائم رہ جائے، تو ہم ذکر فاطمی انجام دے کر اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. یہ خدا کا نظام ہے کہ اپنی کنیز کے ذکر سے اپنے ذکر کو قائم رکھا ہوا ہے. میرے محترم سامعین نے سماعت فرمایا کون ہے سیدہ جو مدار امتحان لے رہا ہوں جو کل تھے، جو کل کی مجلس میں تھے، یہاں ان کا امتحان ہے. سیدہ وہ معظمہ ہیں جو مدار معرفت پنجتن ہیں. مجھے یقین ہو جائے کہ کل والی مجلس آپ کے ذہنوں میں ہے تو میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پھر ایک مرتبہ عرض کروں یہ جملہ خود آتے ہوئے جب میں نے میرے ذہن میں آیا تو میں نے تو شکر خدا انجام دیا ہے. بی بی کا عرفان مدار معرفت پنجتن ہے، اور یہ آپ نے اور میں نے لوگوں نے قرار نہیں دیا، اس خالق نے پنجتن کی معرفت کا مدار سیدہ کو قرار دیا. جب پنجتن چادر تطہیر میں تھے تو پوچھنے والا بھی حضرت جبرائیل ہے، اور وہ عرض کر رہے ہیں پروردگارا اس قصہ کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے تعارف کروایا، معرفت دی پنجتن کی. تو محور تو اس شخصیت کو ہونا چاہیے تھا جو فرد اول عالم امکان ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تھوڑا سا بولیں آپ. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا یہ بات؟ اچھا کوئی بندہ کہہ رہا ہوتا ہم کہتے وہ مس یوز کر گیا ہے. ایسی بات تو ہے نہیں، خود خالق ہیں، خداوند متعال ہیں. ٹھیک ہے، اس نے تعارف کروانا چاہا پنجتن کا. تو پنجتن کی فرد اول جو ہے وہ فرد اول عالم امکان بھی ہے. تو عالم امکان کی جو شخص اول ہیں وہ پنجتن میں بھی شخص اول ہیں. وہ خاتم المرسلین ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں. غور نہیں کر رہے آپ میری بات پر. اور وہ امام الاولین والآخرین ہیں. میں اپنے نبی کی عظمت کا ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر آپ بی بی کے لیے وہ جملہ ذرا تمہید بن جائے گا اگر آپ توجہ فرمائیں. ہم اپنے نبی کو نبی بھی مانتے ہیں، جیسا ہی نبی مانتے ہیں امام بھی مانتے ہیں. یہ تو آپ جانتے ہیں نا ہمارے پیغمبر کون ہیں؟ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، بولو امام بھی ہیں. مجھے یاد ہے ایک عشرہ میں، میرے خیال میں سفر ماہ کا عشرہ تھا، اس میں نے اس کو مفصل بیان کیا تھا. آج اس کو تمہید کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. میرا رسول ایسا امام ہے، وہ مینارہ امامت ہے. مجھے دیکھیے گا، وہ مینارہ امامت ہے. میں اپنے رسول کی امامت بتانا چاہتا ہوں. میرا رسول وہ مینارہ امامت ہے، اگر اس سے پہلے دیکھو تو آدم تک انبیاء کا امام ہے. بڑی توجہ کیجیے گا، یہ وہ مینار امامت ہیں. اس سے پہلے دیکھا جائے
تو 1,24,000 تمام انبیاء کے امام ہیں، اور اگر اس کے بعد دیکھا جائے تو علی سے لے کر مہدی تک کا امام ہے۔ ہم رسول کو ایسا امام مانتے ہیں جو اماموں کا بھی امام ہے۔ تو یہ فرد تشریف فرما ہے، یہ عبداللہ تشریف فرما ہے، اور تعارف پوچھا گیا ان پنجتن کا کہ یہ کون ہے، تو خداوند متعال نے معرفت پنجتن کا محور اس شخصیت کو قرار نہیں دیا، جبکہ اسی کو ہی قرار دینا چاہیے تھا۔ میں تھوڑا سا رک رہا ہوں، کچھ دوستوں نے بھی تقاضا کیا ہے، تو میں نے کہا چلو، کہا کہ قبلہ کل آپ ذرا جلدی گزر گئے، کوئی 1-2 اور معارف اس موضوع پر ہو جائیں، تو چلو آپ کا حکم ہے، میں تو نوکری کرتا ہوں تو رک گیا ہوں، 1-2 باتیں اور اسی ضمن میں ہدیہ کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے اگر آپ نے توجہ اور فرما لی ہے۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ کوئی شے اور ذہن میں تو نہیں ہے؟ ہوتی ہے نا بھائی، مثلا ابھی ایام فاطمیہ ہی ذہن میں ہوں، نیت صدیقہ کبریٰ ہو کہ ہم اس کی یاد بنا کر اللہ کی یاد بنانا چاہتے ہیں، یہ ذکر خدا کی محفل ہے جو مجلس فاطمی بابا ہے، اس نے اپنے سے ہی اللہ کا ذکر بچایا، اللہ کا نام بچایا، اللہ کا اسلام بچایا، اللہ کا دین بچایا، اللہ کا قرآن بچایا، جو کچھ اللہ کا تھا بچانے والی اس کی کنیز ہے۔ تو بس اس طرح اگر آپ کی توجہ ہو تو میں جملہ حکم پر ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت کے ہوتے ہوئے، امام الانبیاء و امام الائمہ کے ہوتے ہوئے اسی کو ہی بیان کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کرے میں لفظ ادا کر سکوں جو کہنا چاہتا ہوں، لیکن خداوند متعال نے فرمایا ہم فاطمۃ وابوہا وبعلہا وبنوہا، کہ حضرت فاطمہ کو قطب معرفت پنجتن قرار دیا ہے، جبکہ قطب معرفت پنجتن قطب عالم امکان کو ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے میم ہا میم دال کی جگہ پر فا الف تا میم ہا کو لے آیا، اور دونوں ہی اس کے اسم ہیں۔ بھئی توجہ کیجئے گا، کچھ کہنا چاہتا ہوں، دونوں ہی اس کے اسم ہے، اس کی بجائے اس کو لے آنا چاہا، بتانا ہی یہی چاہتا تھا کہ قطب عالم امکان محمد ہی ہے، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں اگر محمد کو مردوں میں لے آؤں تو محمد بنتے ہیں، عالم نسوانیت میں لے آؤں تو فاطمہ بنتی ہے۔ میں لفظ بدل کے آپ میرا نتیجہ یہ ہے کہ میں قطب معرفت پنجتن محمد کو ہی قرار دینا چاہتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ محمد کو فاطمی صورت میں دکھاؤں گا۔ میری بیوی بھی محمد ہے، جب ہم کہتے ہیں کلنا محمد، وہ تیرا محمد نہیں ہے، فقط بیوی بھی محمد ہے، یہی تو کہنا چاہتا ہوں، وہی بھی محمد ہے، لیکن ایک ایسی محمد ہے وہ مردوں میں بار بار محمد بنتے رہے، مستور میں واحد فاطمہ محمد ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، ہم یہ ایک اس طرح دوسرے ایک مطلب اور ہدیہ کر دیتا ہوں۔ بھئی کہتے ہیں نا، طلاب ذرا میرا ساتھ دینا، فضلاء صاحب، کہ کسی کی تعریف کی جائے تو ہم نے یہی پڑھا ہے نا، آپ نے پڑھایا ہے ہمیں، المعرف اجلا من المعرف، کہ جو معرف ہوتا ہے، کسی کی تعریف کے لیے جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں، وہ معرف جس کی تعریف ہو رہی ہے اس سے ذرا روشن تر ہوتا ہے۔ بیوی کی شان بیان کرنی ہے نا، تو پھر تحمل تو فرمانا پڑے گا تھوڑا سا ہے، تو جو آپ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں، تو ایسے ہی ہے نا، صحیح ہے، ایسے ہی ہے نا، ابھی معرف کو معرف سے روشن ہونا چاہیے۔ ذہن میں بٹھائیے گا میرا جملہ، اور سنبھال کے جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ جب کہا جائے الفاظ کی دنیا میں، الفاظ وہ لائے جائیں جو مخاطب کے ذہن میں معروف ہو۔ اجلا کا معنی یہ ہے، منطق سے مراد، جب منطق میں یہ آپ پڑھتے ہیں، مقصود یہ ہے کہ وہ سامنے والا، اس کے لیے وہ الفاظ لائے جا رہے ہیں کہ عندہ المعروف، اس کے نزدیک وہ لفظ جانے پہچانے ہیں۔
تب ایک معرف ہے جو جانا پہچانا نہیں ہے، تو ان الفاظ کے ذریعے سے پہچنوایا جاتا ہے۔ تو پس ماننا پڑے گا جبریل کے نزدیک فاطمہ معروف تھی۔ غور نہیں فرما رہے میری بات کے اوپر۔ پنجتن میں فاطمہ اس کے نزدیک اتنی معروفات تھی اور عارف بن چکی تھی کہ اللہ نے جبریل کو بھی پنجتن کا فاطمہ سے تعارف کروایا۔ یہی تو بی بی کی عزت ہے۔ حدیث کی صاحب پوری زندگی نہیں پڑھی ہم نے، پوری زندگی پڑھی ہے نا، فقط پڑھنا تو نہیں ہوتا، اس میں درایت بھی تو لازم ہوتی ہے، اس کو سمجھنا بھی تو لازم ہوتا ہے۔ اور کل آپ نے سماعت فرمایا، جب فرمایا کون ہے، فرمایا ہم فاطمہ، تو یہی کہہ سکتے ہیں نا، ہم فاطمہ، تو جس کو مبتدا بناؤ جس کو خبر بناؤ آپ کی مرضی ہے، بس یہ پنجتن فاطمہ ہے، یعنی یہ واحد ہو کر پنجتن کا کمال رکھتی ہے۔ بی بی کو اس طرح سمجھیں گے نا تو پھر لطف آئے گا۔ مستور سمجھ کر اس کی معرفت میں تقصیر نہیں کرنی۔ مناسب شرعی نبوت و رسالت و امامت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کسی سے ولایت میں کم ہے۔ نا یہی تو بات آپ تک مجھے پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے آج تک بن جاؤ۔ تو بس معرفت کے اعتبار سے یہی ہے، اور یہی وہ بی بی ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ نبی تک ان کی معرفت کا مدار ہے، ان کی معرفت کا قطب ہے۔ جب یہی جملہ کل والا دہرا کر میں مجلس کو آگے بڑھا رہا ہوں، جب انبیاء کی معرفت کا میزان فاطمہ ہے تو مومنین کی معرفت کا میزان کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اجازت ہے میں آگے بڑھ جاؤں؟ بی بی کا عرفان ہی لینا چاہتے ہیں کل کی مجلس میں بھی اور آج کی مجلس میں بھی، تو بی بی کو ہم پہچاننا چاہتے تھے سورہ مبارکہ مدثر کی درمیان سے 4 آیتوں کے ذریعے سے، جس میں اللہ نے 3 قسمیں کھا کر بی بی کا ایک مقام بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے والقمر، چاند کی قسم۔ کل میں بہت ساری باتیں بتا چکا ہوں، تکرار نہیں کرنی بھی نہیں چاہیے، ٹائم ہی اتنا نہیں ہے۔ والقمر اللہ کے بارے میں کل میں بیان کر چکا، اس کا قبل سے تعلق ہے۔ قسم ہے چاند کی، واللیل اذا ادبر، اور قسم ہے رات کے آخری حصہ کی، ٹھیک ہے، آخری ثلث کی۔ میں نے عرض کیا تھا سپہر دن میں تو ہوا ہے، قرآن میں سپہر رات بھی آیا ہے۔ اللہ سپہر لیل کی، یہ رکتا نہیں ہے، یہ سپہر لیل کی اور رات کی قسم کھا کر پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس رات کے آخری پہر کی، والصبح اذا اسفر، جو مفسرین نے لکھا بین الطلوعین کی قسم۔ ان 3 قسموں کے بعد ارشاد فرمایا انہا لا احد الکبر، کبرا کی جمع کبر رکھ دیں، ابھی تو احتیاج نہیں ہے اس کی۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ تو علماء کرام، انہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تحقیق کے لیے۔ لام کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے۔ تو لطف لے لو تھوڑا سا۔ خدا فرما رہا ہے یہ تحقیق ہے، یعنی حق ہے، باطل کا شائبہ نہیں ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، لام کی تاکید سے بتا رہا ہے، ذرہ برابر بھی ذہن میں وسوسہ نہ لانا، یہ حق اور حقیقت ہے، اور بات اتنی پختہ ہے کہ فاطمۃ اللہ آیت اللہ الکبریٰ ہے۔ جو کل تھے ان کو بولنا چاہیے تھا، کیونکہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، میں نتیجہ دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے 3 قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا آیت اللہ الکبریٰ ہے۔
یہ اللہ کی آیت کبریٰ ہے اور سب سے بڑی آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے، اس سے بڑی آیت نہیں ہے۔ دو شخصیتوں نے خود اپنے بارے میں بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرد اول نے خاتم المرسلین نے بھی اور امیر المومنین نے بھی، اور کلمہ بھی ایک جیسا ہے۔ فرماتے ہیں ما للہ آیت اکبر منی، صاحب نبوت خاتم فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے بڑی آیت بنائی ہی نہیں ہے، اور صاحب ولایت عظمیٰ علی فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے بڑھ کر کوئی آیت بنائی ہی نہیں ہے۔ وہ بھی آیت کبریٰ ہیں، اور قرآن کی نص میں باقر امام فرماتے ہیں ہماری جدہ آیت اللہ الکبریٰ ہے۔ غور نہیں فرما لیا؟ بس ایک تو بات کہہ دوں نا بھئی، یہ ایک بحث رہتی ہے علماء کے درمیان، قبلہ 14 کے درمیان فضیلت کی، ہم نہیں ہوتے کہ اس سے بحث کرنے والے، یہ ایک ہی ہیں، نور ان کا ایک ہے، طینت ان کی ایک ہے، سب کچھ ان کا ایک ہے، لیکن اتنا تو تمام مسلم مانتے ہیں کہ حضرت اور مولا علی باقیوں سے افضل ہیں، اور وہ حدیث بھی مشہور ہے وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، یہ تو روشن ہے کہ ان کے بابا جو ہیں وہ ان دونوں سے افضل ہیں، ایسا ہے نا۔ آج بی بی کی مجلس ہے نا، تو صحیح معرفت ہو جائے بی بی کے بارے میں۔ یہ 3 شخصیتیں، وہ 2 مرد ایک بی بی، یہ وہ ہیں جو 14 کی انجمن میں باقی 11 سے افضل ہیں۔ تو بات کو مکمل کرنا چاہیے۔ عرض کر رہا ہوں کہ 2 شخصیتیں تو وہ ہیں، 14 کی انجمن میں اس معظمہ کو بھی ساتھ ملا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 شخصیتیں ہیں جو ان پر باقیوں پر افضل ہیں، اور ان پر افضل ہونے کے ساتھ پھر باقی انبیاء پر بھی افضل ہیں۔ بولو نا یار، میں تمہارے عقیدے کو ذرا اس انداز میں بول رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا، اس میں تو آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا۔ ہمارے امام آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء سے افضل ہیں، اس میں تو شک ہی نہیں ہے۔ اور یہ اس طرح آ گیا۔ اب 2 دلیلیں دیتا ہوں، اور اب دونوں دلیلوں کو آپ جانتے ہیں، مومنین، زائرین، علماء، فضلاء جتنے بھی بیٹھے ہو، فاطمی بن کے ولایت فاطمی کے 2 تجلیات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا برہان یہ ہے کہ یہ بی بی بھی ان 2 کے ساتھ مل کر باقیوں پر حجت ہے۔ یہی تو عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن حجت اللہ علی الخلق والفاطمۃ حجت اللہ علینا، ہم امام خلق اللہ پر حجت ہے، فاطمہ ہم پہ حجت ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یا ساتھ دینا، ائمہ امام عہدہ شرعی رکھ کر خالق پر حجت ہے، یہ امام نہ ہو کر بھی اللہ کی حجتوں پہ حجت ہے۔ وہ منصب شرعی رکھتے ہیں اس لیے تو حجت ہے، ظاہراً منصب شرعی نہیں رکھتی پھر بھی حجت ہے، خالق پر نہیں، جو خالق پر حجت ہے ان پر بھی حجت ہے، ان پر بھی حجت ہے۔ او حجتوں کی حجت بی بی میرا سلام، حجت اللہ علی الحجج مخدومہ ہمارا سلام۔ تجھے اللہ نے کیسی کنیز بنایا ہے تو صنف نسوانیت میں رہ کر معصوم مردوں پر بھی حجت ہے۔ جتنی ایک بات میں کہہ رہا ہوں، یہ درمیان والوں تھوڑا بولنے کی کوشش کریں، آپ بی بی کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے لیے کہہ ہی نہیں رہا، مقدر جاگے گا تمہارا سارے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ اور اب حدیث قدسی سارے جانتے ہو، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ نے فرمایا اور رسول پاک نے خداوند متعال سے ارشاد فرمایا لو لم اخلق فاطمہ لما خلقتکما۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اگر میں فاطمہ کو پیدا نہ کرتا پھر میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ ٹھیک ہے،
دوسری تیسرا برہان سنو، پھر معراج ہے، جتنا سنو گے میں بی بی کے لیے پڑھتا چلا جاؤں گا تلاوت قرآن کی طرح. یہی اتنی حد تک میری تمہید تھی تاکہ آپ کی زمین بن جائے، کسی تشویش میں نہ بیٹھے رہ جائیں. یہ ملعون شیطان یوسوس فی صدور الناس کرنے والا بی بی کے بارے میں کہیں وسوسے نہ ڈالنے لگ جائے، اس لیے اتنی ایک میں نے زمین بنائی ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، کیا فرمایا لو لم، وہ سنا ایک اور حدیث، یہ بھی حدیث قدسی سے بھی ہے، پیغمبر سے بھی ہے، لو لم اخلق علی لما کانا لفاطمہ کفوا. اگر میں اللہ علی کو پیدا نہ کرتا، میری کنیز فاطمہ کے لیے کوئی ہم پلہ نہ ہوتا. خدا کے لیے پیچھے نہ رہنا. کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کا معیار دیکھو. حدیث قصہ میں بھی معیار دیکھا کہ ان پنجتن کے ہوتے ہوئے، محمد کے ہوتے ہوئے جو پنجتن کی معرفت کا قطب بنا ہے، محور بنا ہے، وہ فاطمہ ہے. یہاں پر علی ہے، صحیح عقل سے توجہ کیجئے گا، یہاں پر علی ہے. کہنا کچھ اور بھی چاہیے تھا، لیکن خداوند متعال نے کیا فرمایا ہے؟ اگر علی نہ ہوتے، علی کو میں پیدا نہ کرتا تو فاطمہ کے لیے ہم پلہ نہ ہوتا. پھر بھی اصل فاطمہ کو قرار دے رہا ہے، علی کو نہیں. ان سامعین میں کون سا بیٹھا ہے کہ جس نے آج تک خدا نہ خواستہ یہ حدیث نہ سنی ہو؟ یہ اتنی حدیث پڑھی جاتی ہے کہ سب کی سماعت میں ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم تدبر نہیں کرتے. ہمیں تفکر کا حکم ہے، افلا یتفکرون افلا یتدبرون. تفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ ہے ہی یہی، دین میں تدبر کرنا ہے ہی نہیں. یہی آیات اور روایات میں درایت اسی کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں علیکم بالدرایات لا بالروایات. فقط الفاظ پڑھ دینا تو کمال نہیں، الفاظ سے درایت کر کے معرفت لینا ہی تو کمال ہے. تو فرماتے ہیں اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو اصل کیا ہے؟ یعنی اصل فاطمہ تھی، دنیا میں علی کے بعد آئی ہے. دنیا تاریخ میں علی کے بعد تشریف لائی ہے، لیکن دنیا عرفان الہی میں اللہ اس کو محور قرار دے رہا ہے. میں نے اپنے مزاج کا جملہ نہیں کہا، آپ کے ڈر سے، اگر مجھے اجازت دے تو کہہ دوں، اللہ نے معرفت الوجود میں فاطمۃ اللہ کو مرکز رکھا. علی ولی اللہ کو واجب کرنے والا اللہ علی ولی اللہ کو فاطمۃ اللہ کے لیے بنا رہا ہے. ہر ایک کا مقدر، یہ میں بی بی کے لیے اپنے مزاج کا جملہ کہہ گیا. توجہ آپ فرما رہے یا نہیں فرما رہے؟ یہ 3 معتبر نہ انکار کرنے والے براہین آپ کو میں نے خدمت میں عرض کر دیے ہیں. اب بی بی کا مستور ہونا مانے نہ ہو، بی بی کا عہدہ شرعی اعتباری نہ رکھنا مانے نہ ہو. اب سمجھ آئے گا کہ یہ لو لم کا معنی کیا ہے. آخری بات اس کو ساتھ میں ملا رہا ہوں اور آیت اللہ الکبریٰ پر اسی بات کو آپ کو خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ کون ہے آیت اللہ الکبریٰ؟ وہ 2 شخصیات بھی آیت اللہ الکبریٰ. تو بات یہ ہوئی، بات ایک، حقیقت ایک ہے. آیت اللہ الکبریٰ ایک ہی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں بھائی، میں اگر یہ بات نہ کروں تو میرے طالب علم ہونے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے بھائی، ظاہراً کتنی فرد ہو گئی؟ 3. اور آیت اللہ الکبریٰ ہو ہی ایک سکتا ہے، متعدد. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اچھا کیوں؟ کیونکہ افعال التفضیل ہے. کبرا کی جمع کبریٰ، اکبر کا مؤنث. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟
تو جو اکبر یعنی افعال التفضیل یعنی سب سے بڑا، اگر سب سے بڑا ہے تو کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اور وہ ایک فرد ہوگی جو اکبر ہوگا۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ تک پہنچا سکا میں، یہ ساری بات اس لیے ہے، لیکن یہاں پر ہیں 3 فردیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اکبر و کبریٰ ایک ہی ذات ہے، میں یوں کہہ دوں وہ ذات اللہ اکبر ہے تو تنہا، وہ اکبر ہے تو اس کا نہ ہم پلہ اکبریت میں کوئی ہے، نہ کبریائی میں، نہ اکبر ہونے میں، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اور علم صرف کے لحاظ سے بھی اس سے بڑا یا اس کے برابر دونوں نہیں ہو، نہ اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے، نہ اس کے بولو برابر کوئی ہو سکتا ہے۔ اب جب اس کے بندوں میں آئے نہ، نہیں میں اشتباہ کر گیا، لفظ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ اللہ تھا جب اس کی آیتوں میں آئے، واہ 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 واہ، جیسے وہ ذات واحد یکتا اکبر ہے تو اس کی آیتوں میں بھی ایک آیت کبریٰ ہوگی۔ پس ذات کا اور آیت کا ایک فرق ضرور ہے کہ ذات کے لیے تو دوسرا ممکن نہیں، ٹھیک ہے، آیت کے لیے کئی آیتیں ممکن ہیں لیکن آیت کبریٰ ایک سے زیادہ ممکن نہیں۔ شاباش، الحمدللہ رب العالمین۔ جوان فضلاء تو مجھے سجدوں میں داد دیں گے، میں نے ایسی آپ کا مشکل حل کر دیا، اگر بیٹھ جاتا تو 15 منٹ لگ جاتے، میں نے ایک جملے میں حل کر دی ہے بات بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ذات دو متعدد نہیں ہو سکتی لیکن آیتیں متعدد بولو ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آیت ہوتی ہے صاحب آیت کی نشانی، تو صاحب آیت ایک ذات ہے، اس کی کئی نشانیاں ہو سکتی ہے، اس لیے تو میرا اللہ ذات واحد ہے، صفات لامحدود ہے۔ ٹھیک ہے رہا ہوں نا؟ ٹھیک ہے، اس کی صفات تو بہت زیادہ، میں نے لامحدود کہہ دیا جان کر کے رک نہ جاؤ، اور اس کے اسما بھی اسی طرح، اسماء و صفات اس کے تو زیادہ ہیں، 99 تو معروف ہے نا، ٹھیک ہے، جوشن کبیر جس کو یاد ہے 1000 وہاں ہو جائیں گے، 1001 وہاں ہو جائیں گے، اور کوئی اسی طرح اور پڑھتے جائے گا، بڑھتے چلے جائیں گے، یعنی ان کی تعداد ہمارے لیے اتنی ہے، علم الہی میں تو اس سے بھی زیادہ یہ ہمارے لیے ہے۔ خیر، میں واپس پلٹ کر آیا، تو پس میرے دوستو بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی ذات ایک ہے دوسری نہیں ہے، تو آیتیں زیادہ کیوں ہو سکتی ہیں؟ تو جواب مل گیا، اس لیے کہ ذات کا دوئیت اور دوسرا محال ہے، صفات ہوتی ہی زیادہ ہے، ایک ہی ذات کی کئی صفات ہیں۔ اور آیت کیا ہوتی ہے؟ مجھے دیکھنا، آیت ہوتی ہے ذات کی صفت کو بیان کرنے والی۔ آیت کیا کرتی ہے؟ بڑا سادہ کر دیا، آیت کیا ہے؟ ذات کی صفت کو بیان کرتی ہے، یہ آیات ہے۔ پس جتنی آیات الہی ہیں اتنی صفات الہی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ وہ خداوند متعال کی کوئی نہ کوئی صفت بیان کر رہی ہیں۔ ذرا محسوس مثال دے دوں، مومنین بھی تشریف فرما ہے، سورج کی ذات ایک ہے، سورج کی ذات ایک ہے لیکن اس کی صفات، اس کی شعاعیں ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہیں بھائی، پورے کرۂ زمین پہ دیکھو اس کی شعاعیں، دیگر کرات پر جاؤ اس کی شعاعیں، کرۂ مریخ پہ جاؤ، کرۂ قمر پر جاؤ، تمام پر سورج کی ہی تو شعاعیں ہیں بھائی۔ جتنی وسعت ہے نور محسوس سورج سے ہی تو کرنیں پڑ رہی ہیں، تو بس روشن ہو گیا نا، بات تو ہو گئی بھی ذات ایک ہے، صفات اور آثار متعدد ہیں، تو پس ذات ایک ہوگی، آیتیں زیادہ ہوں گی۔ ہماری بات آیتوں میں نہیں ہے، سب سے بڑی آیت میں ہے، اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ بات جب یہاں پر پہنچ گئی ہے تو اللہ کی سب سے بڑی آیت ایک سے زیادہ ممکن نہیں، بس یہی بات آپ تک پہنچانی ہے۔ طلاب ہے نا، علماء ہیں آپ، اور میں طلبہ کی انجام دوں تو یہ بات اچھا۔ ویسے آپس میں بیٹھے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مومنین میں پڑھوں تو وہ بھی اس سے بہت آسان لے جاتے ہیں مطلب کو،
الحمدللہ رب العالمین. ہاں لے جاتے ہیں، بات پہنچائی جاتی ہے، اور اس سے مشکل باتیں بھی لے جاتے ہیں. اور وہ میں کہا کرتا ہوں تبرک ہے، برکت ہے مجلس ازاں کی. مجلس ازاں کی برکات میں سے مولانا زین العابدین صاحب ایک برکت یہی ہے کہ جو دروس میں مشکل باتیں ہمیں کئی جلسوں میں بتانے میں پڑ جاتی ہیں، کبھی کبھی برکت مجلس حسین سے ایک ہی مجلس میں پہنچ جاتی ہے. بندے ناچیز کے تو کہہ دوں سینکڑوں تجربے ہیں جو مطالب میں بیان کیا کرتا ہوں، اور الحمدللہ لوگ پہنچتے ہیں کیونکہ میرا ان سے تعلق رہتا ہے بار بار. اب کہیں کہیں پر ہے میں 10 سال سے ایک ہی جگہ پڑھتا ہوں، کہیں پر 5 سال ہو گئے ہیں، کوئی 10 سے بھی زیادہ سال ہو گئے ہیں. پڑھتے پڑھتے مجھے مجالس خمسجات اشرجات تو سب ایسی باتیں کرتا ہوں. تو آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اصل میں پتہ ہے یہ ایک تھوڑا سا فرق آ گیا ہے، اللہ کرے پہنچا پاؤں شاہ صاحب. مومنین میں جستجو ہوتی ہے ممبر والے سے علم کی، علماء کی جستجو ممبر والے سے ہوتی ہے خطابت کی. بس ایسے کہہ دوں جس میں جو نہیں ہے وہی ڈھونڈتا ہے. میں آپ سے مجھ میں نہ علم ہے نہ خطابت ہے، مجھے بی کا نوکر سمجھ کے سماعت فرمائے، اور جو آپ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے. ہاں مومنین کہتے ہیں کہ بھی چلو بھائی کوئی علمی بات پسند ہو جائے وہ ذرا خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ علماء بیٹھے، آپ کو تو وہ احتیاج تو ہے نہیں کہ میں آپ کو کوئی نئی چیز ہدیہ کروں. تو آپ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہ بھاما کر لیتا ہے تو مثلا کوئی انداز خطابت یا کوئی خطابی جملہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دونوں چیزیں نہیں ہیں اس فقیر میں. آپ تک وہ جو طلبگی کی ہوئی ہے میں دونوں چیزوں کو پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. تو بس میرا کہنے کا یہ جب فقیر ہوگا تو فقیر کے کچکول سے کوئی بی بی کے نام سے منسوب بات ملے گی تو اسی پہ بولتے رہ جاؤ. بس اتنی ہی بات ہے. میں نے آپ تک بات کو پہنچا دیا، پھر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا ہے کہ ذات ایک ہے لیکن اس کی صفات اور آیات متعدد ہیں. تو وہ جیسے ذات خدا ہے اور اس کی صفات زیادہ ہیں، لہذا آیات بھی بولو زیادہ ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ذات ایک ہے تو صفت بھی ایک ہو. نہ، ذات ایک ہے، صفات زیادہ ہوں گی، لیکن ان صفات اور آیات میں آ کر جو علامتیں ہیں، اور ہر آیت اللہ کی کسی نہ کسی وصف کو بیان کرتی ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ خداوند متعال کے کسی نہ کسی کمال کو بیان کرتی ہے. پروردگار ذات متعالیہ جو کل الکمال و کمال کل ہے، ہر ایک موجود اپنے تئیں اللہ کے کسی کمال کو بیان کر رہا. ہر زمین، ہر گیاہی کے از زمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید. ہر کونپل جو نکلتی ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اگتی ہے. مجھے قسم ہے لا الہ الا اللہ کی، جہاں لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے وہی محمد الرسول اللہ پڑھتی ہے، وہی علی ولی اللہ پڑھتی ہے، وہی پر فاطمہ تو عصمت اللہ. ایسے ہی ہے، ہر ایک نہ کوئی صفت کو بیان کر رہی ہے. لیکن ہماری بات یہ ہے کہ اللہ کی ان آیات میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا انہا لإحدی الکبر. اللہ کی بڑی بڑی آیتوں میں سے ایک آیت فاطمہ ہے. بس خدا نے یہ لإحدی الکبر، ایک ہے کبر، کبرا کی جمع ہے، اور یعنی اللہ کی آیات کبرا متعدد ہیں، خود خدا کہہ رہے ہیں. توجہ آپ نے فرما لی ہے، آیات کبرا ہیں، ان میں سے ایک فاطمۃ اللہ ہے. اچھا، ان 2 مجلسوں میں حیدری صاحب یہ بات تو میری ذہن میں رہے گی، میں بار بار جان کے ہی کہہ رہا ہوں فاطمۃ اللہ، تاکہ لیلۃ القدر کا معنی کل میں نے کیا، حدیث پڑھی آپ کے لیے اور آپ تک یہ بات پہنچ گئی. یہ باتیں ہم دہرائیں گے نا، پتہ کیا ہوگا؟ بہت سارے تقصیر کے پردے جو بی بی کے بارے میں ہیں وہ خود بخود ہٹ جائیں گے. پھر مانوس ہو جائیں گے ہم بی بی کے کمالات سے، فضائل سے، کیونکہ نہیں پڑھے جاتے. تو پھر ہم جیسا فقیر جب کہتا ہے تو کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو اس نے نئی بات کر دی، پتہ نہیں یہ تو ہم نے نہیں سنی ہوئی تھی. یہ آج کل بہت بڑی دلیل ہے کسی کو ابطال کرنے کے لیے کہ آج تک ہم نے سنا ہی نہیں تھا. ہاں، یہ بھی ایک پتہ نہیں اس کو 5ویں دلیل بنایا جائے، 3ری دلیل بنایا جائے، ادلہ اربع میں سے ہے، 4تھی وہ ہیں، 5ویں دلیل یہ آ جائے بھی ہم نے سنا ہی نہیں ہے، بس نہیں ہے.
میں اس دلیل کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ جملے بول رہا ہوں جو عام طور پر نہیں بولے جاتے لیکن اللہ کی کلام میں مل جاتے ہیں، معصوم کے بیان میں مل جاتے ہیں، میرے صادق مولا کی سچی زبان پہ آ جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر اللیلۃ ہی الفاطمہ والقدر اللہ، تو لیلۃ القدر بنے گا فاطمۃ اللہ۔ یہی تو ذہن میں رکھنا ہے۔ میری معظمہ ہے ہی اللہ کی، مگر نہیں پڑھتے زیارتوں میں السلام علیکم یا خاصۃ اللہ، او اللہ کے خاص بندو ہمارا سلام۔ یہ فاطمۃ اللہ بتانا چاہتی ہے یہ مختص ہے اللہ کے ساتھ، یہ مختص ہے اللہ کے ساتھ۔ واپس آیا تو آیات فرمایا انہا لإحدی الکبر، اللہ کی آیات کبرا میں سے ایک فاطمۃ اللہ ہے۔ تو باقی کیا ہے؟ میں جم کی جو اقل ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ یہی تین ہی تو بنتی ہے، ایک فاطمہ، ایک حضرت، ایک علی، یہی ہے نا۔ تو پس اب آیات تو زیادہ ہیں، آیات کبرا ایک ہونی چاہیے۔ خود خدا فرما رہا ہے لإحدی الکبر، تو اس کا مطلب ہے آیات کبرا بھی زیادہ ہیں۔ مجھے تو یہ تین ملی ہیں، آپ کو زیادہ ملیں تو ساتھ ملا لینا۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ اور آگے بڑھیں گے بھی تو باقی شخصیات جو 14 میں سے ہے 11 اور ہی مل جائیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ خوب، میں یہیں پر رکتا ہوں۔ ان کو ان 11 کی طرح نسبت دیں تو یہ ان پر حجت ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات بنتی ہے، باقی بچتی ہے کس کی؟ ان تین کی، ان تین کی۔ اب ان تینوں کے بارے میں یہ ہے، یہ آیت کبرا ہے۔ میں یہاں رک رہا ہوں، قرآن سے آپ کو ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، لطف اندوز ہے، لطف والی بات ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، قم کی مجالس میں تھوڑا میں نے لیل و نہار کو بیان کیا ہے، آپ کے لیے بھی کبھی بیان کروں گا، اس میں بہت تھوڑا بیان کیا ہے، بہت مجلسیں چاہیے لیل و نہار کو بیان کرنے کے لیے، کچھ باتیں میں نے وہاں عرض کی ہیں، ان سے ہٹ کر ایک دو بات آپ کو میں یہاں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری آج کی مجلس مکمل ہو جائے۔ بڑی توجہ کیجئے گا، لیل و نہار قرآن میں ایسا ہے، تین چیزیں وقت کے اعتبار سے بیان ہوئی ہیں، اور دن میں زیادہ۔ دن کو عربی میں لفظ یوم آیا ہے، پھر نہار آیا ہے، پھر لیل آیا ہے، پھر لیلۃ آیا ہے۔ یہ ذرا آرام سے سماعت فرما لیں آپ، ان کو میں ان کے بارے میں عرض کر دوں۔ یوم کے دو معنی ہیں، دو اطلاق ہیں۔ اگر بغیر مقابل کے ہو یوم یعنی دن، تو یہ شب و روز دونوں کو شامل ہے، یعنی 24 گھنٹوں کو شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی یوم مقابل آتا ہے لیل کے، تو اس وقت یوم سے مراد فقط دن کا سویرا ہوتا ہے، رات کو شامل نہیں ہوتا۔ یہ یوم کے بارے میں۔ نہار کا اطلاق ہوتا ہی فقط دن کے سویرے پر ہے، یہ رات کو شامل نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیل رات ہے، لیلتن کے ساتھ فرق، تھوڑی سی لطف آئے گا آپ کو۔ لیل اس میں جنس کے طور پر مفرد اور جمع ہر ایک کے لیے بولی جاتی ہے، ہر ایک کے لیے بولی جاتی ہے۔ مجھے دیکھنا، لیل واحد کے لیے بھی، ایک کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی بول سکتے ہیں، اگرچہ اس کی جمع ہے لیالی، وہ اپنے مقام پر۔ توجہ کیجیے گا میری بات کو۔ لیکن لیلتن کا معنی ہے ایک رات۔ جا کر تفاسیر دیکھنا، جا کر لغت کو دیکھنا۔ لیل اور لیلتن میں یہ ہے، لیل کئی راتوں کو بھی کہا جا سکتا ہے لیلن، لیکن لیلتن فقط ایک رات کو کہا جائے گا۔ اب آپ نے توجہ فرما لی ہے نا، لیلتن ایک رات کو۔ بی بی کے بارے میں عجیب ہے، لیلتن مبارکہ ہو وہ بھی فاطمہ سورہ دخان میں، لیلۃ القدر ہو سورہ قدر میں وہ بھی فاطمہ۔ جیسا لفظ ویسی ہی حقیقت، جس طرح اس کا مفہوم ایک ہے اس کا مصداق بھی ایک ہے۔ الحمدللہ، اس پر ہی تو فضلاء کو بولنا تھا، اور آپ کو مشکور ہوں کہ آپ بول پڑے۔ یہ علمی ایک بات تھی، میں نے آپ کو ہدیہ کر دی، یہاں تک آپ پہنچ گئے۔ آگے چلتے ہیں زمان میں، یہاں تک۔ اس کے بعد ایک مہینہ آتا ہے، اس کے لیے شہر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد سال آتا ہے، اس کے لیے سنہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ سنتن سال، مہینے کے لیے شہر، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب ان میں سے روایات میں مجھے دیکھیے گا، یوم، نہار، شہر، سنہ،
اس کی حقیقت 14 معصومین میں مردوں کے لیے بولا گیا ہے روایات میں. مثلا کیا؟ یوم سے مراد بہت ساری آیات میں مراد کیا ہے؟ امام. نہار سے مراد کیا ہے؟ امام. شہور سے مراد کیا ہے؟ مہینوں سے مراد کیا ہے؟ امام. سنہ سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر اسلام. میں ساری کے لیے روایت پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. بھی توجہ فرمائیے گا. والنہار اذا تجلی، جب دن متجلی ہوگا. ایک تفسیر ہوا ہے کہ امام مراد ہے، دوسرا تفسیر ہوا ہے کہ امام زمانہ مراد ہے. بالآخر امام. یوم از حیث ظہور ہے. یوم معنی اس کا ظہور کے لحاظ سے ہے، تو امام کو کہا گیا ہے کہ یہ یوم ہے. نہار بھی یوم ہے. شہر یعنی مہینہ، شہر اللہ. شاہر میں لغوی معنی عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا ہوتا ہے؟ جو چیز، یہ مثلا شہر السیف عرب کہتا ہے جب تلوار نیام سے نکل آئے. جب تلوار نیام سے نکل آئے تو وہ سیف شاہر ہوتی ہے، وہ سیف نیام سے نکلی ہوئی ہے. تو یعنی یہ بھی کیا ہے؟ ہویدا ہے، روشن ہے، پیدا ہے. امام بھی دن کی طرح روشن ہے، پیدا ہے، کبھی کسی پردے میں نہیں ہے. اندھے کو نظر نہ آئے تو اس کا علاج نہیں ہے. توجہ آپ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ میں رکنا نہیں چاہتا، بات میری بیوی کے اوپر ہے. تو یہ سارے کی طرح ہیں. یہ کون ہیں؟ ان 14 کی انجمن میں یہ 13 کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ان مردوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں. لیکن لیل اور لیلتن کی تفسیر فاطمہ ہوئی ہے. یہ فاطمہ ہوئی ہے. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ہوئی ہے. اور وجہ بھی اس کی یہی ہے. لیل اور نہار کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تمام نے یہی لکھا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے. ان کی نسبت ہے باطن اور ظاہر کی، نہیں مگر خدا نے فرمایا دونوں ہیں. یولج بھی تولج بھی، یولج النہار فی اللیل ویولج اللیل فی النہار. ہے نا ایسے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. وہ رات کو دن سے نکالتا ہے، دن کو رات سے نکالتا ہے. ایسی بات یہ نہیں؟ ٹھیک. ایک اور جگہ پر فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین. ہم نے لیل اور نہار، شب اور دن کو 2 آیتیں قرار دے دی. بھئی میری بات بس میں مکمل ہو گئی ہے. میں آیت اللہ الکبریٰ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بھئی ٹھیک ہوگی بات نا؟ ہم نے اس کو آیت بنا 2 آیتیں قرار دے دیا ہے. اب ایک اور نسبت قرآن میں ہے، ایک باطن اور ظاہر والی ذہن میں رکھنا. ایک اور بات بھی ہے، یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل. میں نے جب سے اس آیت کو اس موضوع میں پڑھا ہے نا قبلہ، اتنا لطف اندوز ہوتا ہوں اپنی خلوت میں بھی، اور آج آپ کی جلوت میں اس کو لطف دلوانا چاہتا ہوں. اللہ وہ ہے قبلہ عقیل صاحب، یکور و تکویر. لغت والوں نے معنی بڑا عجیب لکھا ہے، ہم روحانیوں کے لیے ذرا سمجھنا آسان ہے. تکویر اس کو یکور کو کیا معنی ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے امامے کو سر پر اڑا جائے. تکویر اس کو کہتے ہیں. جیسے اس امامے کو ہم سر کے اوپر یوں لپیٹتے ہیں تو یہ تاج بن کے سر پہ آ جاتا ہے. غور کرنا، کچھ کہنا چاہتا ہوں، غور کرنا، کچھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں دن اور رات کے درمیان میں یہ نسبت دی ہے. کبھی رات کو دن کا تاج بناتا ہوں اور کبھی دن کو رات کا تاج بناتا ہوں. جا کر دیکھ لینا آیت کو اور لطف لینا. یعنی یہ دونوں جب ایک حقیقت ہوں. اب آخری بات تمہید کے لیے، یہ آپ کا واقعاً حوصلہ ہے، میں ہاتھ بھی جوڑ رہا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی. اتنی بڑی تمہید ہے لیکن ہر ایک تمہید میں معرفت ہے، لیکن آپ کیونکہ علماء ہیں اس طرح توجہ فرما رہے ہیں. میں آخری بات آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. رات اور دن کے درمیان نسبت کو بتانا چاہتا ہوں. ایک نسبت باطن اور ظاہر کی، دوسری نسبت تکویر کی. دوسری نسبت تکویر کی. تکویر کیا ہے؟ کہ کبھی ایک دوسرے کے لیے تاج بن جاتی ہے، کبھی دن رات کے لیے اور کبھی رات دن کے لیے. تو یہ دونوں ہیں. آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ رات اور دن دنیا میں زمانے کی مقدار ہے. ٹھیک ہے، ایک مقدار ہے زمانے کی. تو اس کی پیچھے ایک حقیقت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ بھی قرآن میں میزان بتایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ
वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दर मालूम, कोई शय नहीं है मगर हमने उस शय को जो यहाँ नाजिल किया है उसके खजाइन हमारे पास है। जो शय भी है उसका खजीना है। तो खजीना क्या होता है? उस शय का कमाल होता है, उस शय का मसदर होता है, उस शय की हकीकत होती है। उस शय ये जो भी है वो मिकदार मुअय्यन है, महदूद है, उसका खजीना लामहदूद है। बाबा यही तो फ़र्क है अल्लाह के ख़ज़ीने में और बंदों और दुनिया के ख़जानों में। ख़ज़ीना दुनिया से कोई चीज़ निकल जाए तो ख़जाने में कमी आ जाती है, ख़ज़ीना इलाही से कोई चीज़ अता कर दी जाए कमी तो नहीं होती, उल्टा पुर दिखाई देता है। क्या बात है। इसकी बेहतरीन मिसाल इल्म है। इल्म भी दुनिया नहीं है, मादा नहीं है, जिस्म नहीं है, इल्म है। जितना जिस्म इल्म है अगर वो ज़बान से इजहार करता है खजीना इल्म में कमी नहीं आती, बढ़ जाता। ठीक कह रहा हो या नहीं कह रहा? बढ़ जाता है ना। इसलिए तो मुबाहसा करते हो। मुबाहसा करने का मकसद ये होता है कि इल्म की बात करके हम उसको अपने जहन में रासिख करना चाहते हैं तो वो पुख्ता हो जाता है, मुहक्कक हो जाता है, मुअक्कद हो जाता है। ठीक कह रहा हूं, कम नहीं होता। इसलिए तो मेरे मौला ने फरमाया इल्म और माल में फ़र्क है, माल खर्च करने से कम हो जाता है, इल्म खर्च करने से बढ़ जाता है। तो ऐसा खजाना इलाही मानंद इल्म इलाही के है, देने से खजाने में कमी नहीं आ जाती। बस अगर ये सारी बातें बंदे नाचीज़ ने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर दी हैं तो ये लैलो नहार दुनिया का ज़माना भी है। बाज़ खुतबा आकर कह देते हैं ये नहीं है, ये जहालत है। तवज्जो कीजिएगा, इस दुनिया के उमूर की नफ़ी नहीं की जा सकती, नफ़ी नहीं की जाती, नफ़ी करना गलत है। ये है लेकिन फ़कत ये नहीं है। गौर ही नहीं फरमाया आपने। ये है लेकिन फ़कत ये नहीं है बल्कि इसके पीछे इसकी हकीकत भी है। ये बात अच्छी नहीं है कि ज़ाहिर में फ़र्अ को मान लो, असल का इनकार कर दो। अब बात हो, जिस तरह असल को मानकर फ़र्अ का इनकार गलत है, फ़र्अ को मानकर असल का इनकार भी बातिल है। तो मोमिन और इल्म वो है कि जो असल और फ़र्द दोनों को रखे। तो ये दहर में ज़माने में लैलो नहार है। तो अल्लाह ने फरमाया लैल की हकीकत फातिमा है, नहार दिन की हकीकत इमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये दो हो गए ना, दो जब शब रोज दो हैं और इधर सिन्फ इंसानियत में नौ इंसानी में आए तो दो सिन्फे हैं, एक सिन्फ निस्वानियत है, एक सिन्फ रुजूलियत है। अल्लाह की आयत कुबरा एक है। खुदाया मुझे लफ्ज दे, इनको दिल अता फरमा। अल्लाह की आयत कुबरा, अल्लाह की सबसे बड़ी आयत एक है, लेकिन उस एक को जब मर्दू में दिखाया तो मोहम्मद बना, औरतों में दिखाया तो फातिमा बनी। मौला आपको नूर मार्फत अता फरमाए। ये वो बात है कि जिससे खुतबा हजरात कई मजलिसें बना ले सकते हैं। यानी इतनी एक बातें मैं हदिया कर रहा हूँ। इंतहाई तवज्जो मैं आखिरी बात पे हदिया करूँ और वो भी ख़त्म करूँ। चलो आप कहे यहाँ तो दो एक सिन्फ रजूलियत से और एक सिन्फ निस्वानियत से दो हो गई, समझ में आ गया। तो ये दो मर्दों में आप क्या करेंगे? गौर ही नहीं फरमाया आप लोगों ने, वही तवज्जो फरमा लिया आपने। हाँ भी, इन दो मर्दों में आप क्या करेंगे? एक हजरत है, एक अली है, दोनों के बारे में कहा गया ये आयत कुबरा है। अगर दिल से दुआ दो तो जुमला कहता हूँ, उर्दू में तर्जमा नहीं करता। बाबा ये भी दो हमारे लिए ज़ाहिर में दो हैं, हकीकत में तो कुरान फरमाता है अनफुसना व अनफुसकुम। अनफुसना व अनफुसकुम आयत मुबाहला बताती है ये चेहरे दो हैं, नफ्स और ज़ात एक है। हमारी जरूरत के लिए एक जात को दो सूरतों में भेजा कि तुम्हें हिदायत आ जाए, गुमराह होकर उनको जुदा न समझना।
آؤ اب آگے بڑھ جاتا ہوں، بس قریب آ گیا میں اپنے مطلب کے، آگے بڑھ جاتا ہوں۔ جس طرح یہ دونوں نفس ہیں، ذات ہیں ایک دوسرے کی، تو اسی نبی نے اس آیت اللہ الکبریٰ یعنی فاطمۃ اللہ کے بارے میں فرمایا۔ اس حدیث کو مشہد میں ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں، شاید پرانی ہو مجھے یاد نہیں، لیکن بیان میں کر چکا ہوں 12 سال پہلے، یہ کہ میں اب جلدی جلدی پڑھتا ہوں۔ حضرت نے شاہ صاحب جیسے ہی علی مولا کا تعارف کروایا ہے نا، نبی اکرم نے ایسے ہی بطول کا تعارف کروایا۔ ہاں جب سے علی آئے، علی نبی علی بتاتے رہے ہر جگہ پر۔ دعوت ذوالعشیرہ تو مشہور ترین ہے، وہاں سے لے کر غدیر تک نہیں، اپنی آخری سانس تک علی بتاتے رہے۔ ٹھیک ہے، شاہکار اس کا غدیر ہے، سب سے اونچا بیان اس کا علی بتانے کا غدیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی جب سے سیدہ آئی، جیسے نبی نے علی بتایا ویسے نبی نے فاطمہ بتایا۔ ان میں سے ایک غدیری انداز میں بی بی کا تعارف ہے، اجازت ہے میں روایت پڑھوں؟ بس آپ لطف لیجئے گا۔ ایک غدیری انداز میں سیدہ کا تعارف کروایا پیغمبر نے۔ ایک دن بیت الشرف سے بی بی چادر تطہیر کو اپنے بدن مطہر حورائے انسیہ پر اڑا، بی بی کے ہاتھ دونوں، اب مجھے دیکھنا بڑا لطف لیں گے آپ اس کو، میں اس کو بیان کرتا ہوں اور دعائیں بہت لیتا ہوں۔ ایسے بی بی نے چادر کو اڑا، بی بی کا ہاتھ بھی چادر کے نیچے تھا، پوری بی بی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ پیغمبر نے چادر کے اوپر سے بی بی کا ہاتھ پکڑا۔ اب توجہ کیجیے گا، یہ پوری عین روایت ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، کوئی بات میری طرف سے نہیں ہے۔ ایسے چادر کے اندر بی بی کا ہاتھ بھی، چادر درمیان میں، اوپر پیغمبر نے بی بی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ پکڑ کر میدان نہیں مسجد میں لائے۔ فرق سمجھتے آنا، علی مرد تھے میدان میں لے گئے، بی بی مستور تھی مسجد میں لے کر آئے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو، ہاں یہ فرق آپ رجولیت کا اور ظاہر میں جو فرق ہے وہ سمجھتے آئیے گا۔ علی مرد تھے میدان میں لے گئے، بی بی مستور تھی اللہ کے گھر میں لے کر آئے۔ علی مرد تھے ہاتھ دکھایا، بی بی مستور تھی ہاتھ چھپایا۔ لیجئے گا میرا جملہ، بی بی کے ہاتھ اندر، اوپر رسول کا ہاتھ، اس طرح رسول کا ہاتھ۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، رسول اوپر ہاتھ رکھ کے بتانا چاہتے ہیں بی بی کا ہاتھ وہی ہے جو مجھ محمد کا ہاتھ ہے۔ ادھر سے آپ نے سنا ہوا ہے کہ مشیوہا مشیو رسول اللہ، بی بی کا چلنا بھی رسول کے چلنے جیسا تھا، بی بی کی پوری صورت رسول جیسی تھی۔ میں نہیں کہہ رہا، عائشہ کہتی ہے کہ پیغمبر کی بیٹی ہو بہو محمد تھی۔ وہ کہتی ہے چلنے میں بھی مشیوہا، چلنے میں بھی، کہتی ہے لہنوہا، بولنے میں بھی، بولتی تھی تو محمد جیسا، چلتی تھی تو محمد جیسا۔ خود کہتی ہے جب خطبہ دینے کے لیے چادر میں جا رہی تھی، یہ عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا ایسے جا رہی تھی جیسے محمد عبا اوڑھے جا رہا۔ بابا اگر اس طرف ادھر ہے تو یہ بھی تو ایسے ہی ہے نا۔ پیغمبر نے ہاتھ اوپر رکھا ہوا، مسجد میں لے آئے اور آ کر دیکھے خطبہ غدیریہ کی طرح انداز ہے۔ فرماتے ہیں ایھا الناس من عرفہا فقد عرفہا ومن لم یعرفہا فہی فاطمۃ ابنتی۔ لوگوں جو اس معظمہ کو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا یہ فاطمہ ہے، میری بیٹی ہے۔ 3 مرحلے ہیں معرفت فاطمہ کے، پیغمبر نے ایک ہی لمحے میں بیان فرمائے۔ فرماتے ہیں وَهِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، یہ میرا حصہ ہے۔ یہ معرفت بی بی کا ایک درجہ ہے، یہ سب درجہ نہیں ہے، یہ کل نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَلْبِيَ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيَّ، پھر فرماتے ہیں فقط میرا حصہ ہی نہیں، میرا وہ دل ہے جو میرے پہلو میں دھڑک رہا۔ غور ہی نہیں کر رہے، غور ہی نہیں کر رہے، اور ختم کر دیا میرے رسول نے وَرُوحِيَ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيَّ۔ فرماتے دل ہی نہیں، میرا روح بھی ہے۔ دل ہو یا روح ہو، وہ انسان کی حقیقت ہوتا ہے۔ فرمایا علی میری ذات ہے، فاطمہ میری قلب اور میرا روح ہے۔ ذات دل اور روح کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو پس یہ بی بی بھی وہی ہے،
فرق یہی ہے. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے گا کہ اگر توجہ کیجئے گا, اگر محمد مستور ہوتا تو فاطمہ ہوتی, فاطمہ مرد ہوتے تو محمد. اب جب یہ سمجھ میں آ گیا تو یہ ظاہری ہماری ہدایت کے لیے 3 آیت اللہ الکبریٰ ہیں, حقیقت میں ایک ہے. اب وہ یکور اللیل علی النہار بھی ذہن میں رکھیے گا. کبھی خدا رات کو, دن کو رات کا تاج بناتا ہے, اوڑھتا ہے, اور دن کو دکھاتا ہے, رات کو چھپاتا ہے. لیکن وہی اللہ کبھی رات کو دن پر لپیٹ کر دن کو چھپاتا ہے, رات کو دکھاتا ہے. اب توجہ کیجیے گا, میرا جملہ لے جائیے گا. قسم بخدا دنیا میں دن, نہار, یوم یعنی امام ظاہر ہے, لیل یعنی فاطمہ مخفی ہے. مجھے منبر کی عظمت کی قسم, ولایت عظمیٰ کی قسم, قیامت تو ہو لینے دو. یکبر اللیل علی النہار ہے, اللہ فاطمہ کو ظاہر کرے گا. دن میں, اس دنیا میں کبھی کبھی کہا, کبھی کبھی فرمایا, کبھی کبھی فرمایا کہ رات کو دن پر ظاہر کیا. لہذا یہ اب فوراً پریشان نہ ہو جایا کرو. میں نتیجہ یہ جانا تھا میری گفتگو کا, یعنی یہ جو آخری بات ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کہیں پر بی بی کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے امام کے ہوتے ہوئے, یہ بی بی کی افضلیت نہیں بلکہ لیل کو دن کے اوپر تاج بنایا جا رہا ہے. یہ بتانا چاہتا تھا. لہذا اگر حدیث کسا میں محور فاطمہ ہے تو یہ محمد سے افضل نہیں ہو رہی. اگر یہ مسئلے حل نہ کروں تو پھر طالب علم کیوں بنا ہوں یہاں آپ کے لیے؟ ٹھیک ہے, ہاں وہ خدا چاہتا ہے نا, اس کی مشیت ہے. کبھی لیل سے نہار کا تعارف کروائے, کبھی رات سے دن کا تعارف کروائے. توجہ کیجئے گا, کبھی فاطمہ سے امامت بچائے, جیسے کبھی امامت کے ذریعے سے فاطمہ بتاتا رہا. بس یہ میری بات تھی, آپ تک پہنچ گئی ہے. تھکے نہیں ہو تو ایک معرفت بی بی کا, فضیلت بی بی کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. اس تمہید کے بعد شک نہیں رہے گا, اس لیے اتنی تمہید باندھی ہے. وہ مطلب بڑا سخت ہے لیکن اتنا صاف برہانی, قرآنی, روائی, نوری ہے جس کی حد نہیں. ٹھیک ہے, پڑھتا ہوں. طالب علم نے طلبگی انداز میں مولانا صغرا قرآن کی آیت اور کبرا بھی قرآن کی آیت, اس سے واضح بھی کوئی اور کوئی ہو سکتے بات؟ یعنی دونوں آیتیں اور دونوں واضح. مفسر بھی قرآن, یہ اور بات ہے کہ آیتیں ہیں قرآن صامت کی, مفسر ہے قرآن ناطق. تو چاہتا میں ایسے ہوں کہ اس وجد میں آؤ اور بطول کے شوہر کا نام ایسے لیا جائے کہ بی بی آپ کو اور ہم کو دعا لے دے آئے. برداشت بھی کرو, اور اس کو نہیں میں کہتا ہوں میں دعا دو, برداشت کرو, کیونکہ بات تھوڑی سی ظاہراً سخت ہے. اتنی دیر ہو گئی, زندگیاں بیت گئیں مولانا عقیل, کہ ہم امامت اور ولایت انہی 13 شخصیات میں دیکھتے رہ گئے, اور بی بی مستور بنی رہی. امام نہیں ہیں, نبی نہیں ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ آخر کمال نبوت تو رکھتی ہیں, امام نہیں ہے, کمال امامت تو رکھتی ہے. اللہ نے جو مخفی رکھا تو ہمارا امتحان تھا, ہمیں امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے. کامیابی یہی ہے کہ ظاہر پہ نہیں رکنا, ظاہر سے بڑھ کر, ظاہر کو مان کر, ظاہر سے ہی باطن کا پتہ پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر سے ہی باطن کا پتہ پوچھنا ہے. آیتیں پڑھ رہا ہوں. سورہ توبہ کی مشہور آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا. ایسے ہے, تحقیق مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. ٹھیک پڑھی میں نے آیت, ٹھیک پڑھی, یہ حصہ آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں, یہی تک ہے. اِنَّا پھر تحقیق کے لیے, عدت الشہور مہینوں کی تعداد, عند اللہ ہے اللہ کے نزدیک, 12 شہرن کتنے ہیں؟ 12 مہینے ہیں. لیلۃ القدر کون ہے بولو؟ یہ صغرا ہو گیا. لیلۃ القدر کون ہے؟ فاطمہ. بولو نا یار, کسی کو شک ہے فاطمہ کے لیلۃ القدر ہونے میں؟
نہیں شک کروں، میں پہلے دور کروں. ہاں نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، میں کوئی خطابت کرنے آیا ہوں ایسے سروں سے گزر جاؤں. میں بات مشکل ہے، میں بات پہنچانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. بھائی یہ تو میرے خیال میں کسی شیعہ کو شک نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کون ہے؟ فاطمۃ اللہ ہے، بی بی ہے. اب لیلۃ القدر کی تعریف میں سورہ قدر کہہ رہا ہے، آپ کی مرضی کتنی پرواز کرتے ہو. فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ظاہری رات ظاہری 1000 مہینوں سے افضل ہے. حقیقت لیلۃ القدر فاطمۃ اللہ 11 مہینوں سے افضل ہے. جابر جعفی 5ویں امام کی خدمت میں آیا اور اس نے اس عدت الشہور کی مانگی. الغیبت میں مرحوم شیخ الطائفہ شیخ طوسی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ مولا اس آیت کی تفسیر فرمائیں. جابر کہتے ہیں جب میں نے یہ پوچھا نا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کی تفسیر فرمائے مولا اس کی حقیقت کیا ہے. جابر کہتے ہیں میرے مولا نے کیا کہا؟ تنفسا سیدی السعداء. میرے مولا نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا. تنفس ایک گہرا سانس لیا. بڑا معنی ہے اس میں گہرے سانس لینے میں. کہا تو نے یہ پوچھا ہے، آ تجھے پڑھاؤں. السنۃ رسول اللہ، سال جو ہے وہ رسول خدا ہے. وشہورها علی امیر المؤمنین، اس سال کے مہینے علی امیر المومنین ہے. ایک ایک امام کا نام لیا. الی خاتم الائمہ، خاتم الائمہ مہدی آخر الزمان تک یہ نام لیا. توجہ ہے آپ کی بات کی عرض کے اوپر؟ یہ نہیں ہے، یہ وہاں تک لیا اور ان کے نام لیے. فرمایا یہ مہینے یہ امام ہیں کہ ان کا ایک تجلی یہی دن ہے، زمانے میں دن ہے. تو مولا نے فرما دیا نا، اور فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہی تو محکم دین ہے. ہائے 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 ہائے، ظاہری رات دن کو مان کر روٹی کھا کے زندگی گزارنے والے اور ہیں. رات دن کی باطن میں امام اور رسول کو مان کر ان کی ولایت کا کلمہ بھر کر نمک حلالی کرنے والے. آؤ بات پہنچ گئی. تو پس ان عدت الشہور، شہور ہوئے امام. میرے عزیز بیٹھے ہو فضلاء، اپنے سفید ریش ہونے کی وجہ سے اپنے عزیز کہہ رہا ہوں، باقی سارے میرے بزرگ بیٹھے ہو علماء، میرے جملے کو ہدیہ لے جانا. فرمایا وہ سورہ، وہ بھی آیت، تفسیر مولا سے ان عدت الشہور امام ہو گئے، اور لیلۃ القدر بھی وہ بھی آیت، اس کا بیان بھی امام نے بیان فرمایا کہ وہ فاطمۃ اللہ ہے. ولیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو 1000 مہینے سے، توجہ کیجئے گا، جیسے ظاہری لیلۃ القدر خیر ہے، اسی طرح حقیقت لیلۃ القدر فاطمۃ اللہ ان ائمہ سے 1000 گنا بہتر. برداشت کرو اس کو. ہاں اب وہ جو بات کہنا چاہتا تھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ تو عدت 12 مہینوں میں مولا علی بھی آتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں علماء کرام؟ مولانا حیدری قبلہ موسوی صاحب، آغا صاحب کیا کہتے ہیں ہم؟ نقوی صاحب ہم کیا کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک چیز دلیل خارجی سے مستثنا ہوتی ہے. شاباش ہے، ایسا نہیں؟ فقہ میں یہی پڑھتے ہیں نا ہم، اصول میں ہم یہی پڑھتے ہیں نا. اس دلیل میں یہ امام تمام کو شامل ہے، لیکن دلیل خاص سے ہمیں پتہ ہے کہ علی ہم کفو فاطمہ ہے. شاباش شاباش. پتہ کیوں کہہ رہا ہوں شاباش؟ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ میں نے حل کر دیا، ورنہ یہاں سے باہر نکل کر کوئی کہتا ایسے مار دی ہے. ابھی کہہ رہا تھا کہ علی و بطول برابر ہے، اب کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو شہر علی بھی ہے. یہ بچہ بھی ہنسا ہے میری بات پر، اس کے دل میں یہ بات تھی. توجہ نہیں کی میری بات کے اوپر آپ نے. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات. آج میں نے حیدری صاحب وہ تقریر کی ہے کہ سجدوں میں مجھے دعا دو گے، ٹھیک ہے نا؟
کیونکہ مسائل حل کیے ہیں. خمسے جتنا میٹر میں نے آپ کو آج کی مجلس میں دیا ہے, اس کو حل کرنا, سارے مسائل بھی مشکل تھے, حل کر دیے. پتہ چل گیا فاطمۃ اللہ وہ ہے جو امام نہ ہو کر اماموں کو بچانے والی, نبی نہ ہو کر انبیاء کو بچانے والی. مجھے اللہ کی قسم فاطمہ نہ ہوتی 1,24,000 انبیاء کی نبوت بھی نہ رہتی, 12 اماموں کی امامت بھی نہ رہتی, بی بی کی اپنی عصمت بھی نہ رہتی, اور بڑی مشکل سے بچایا ولایت کو. بی بی مدافع ولایت بھی ہیں, مدافع ولایت بھی ہیں, مدافع ولی بھی ہیں, مدافع ولایت بھی ہیں. ولی اور ولایت کی یکجا حفاظت کرنے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. اور یہاں پر یکور اللیل علی النہار بنی بی بی. آخرت میں نے بتایا نا روز قیامت وہاں تو ہوگی, دنیا میں آ حضرت کے بعد اپنی شہادت تک اللہ نے فرمایا میری لیل کا ظہور دن علی کے سامنے زیادہ ہوتا ہے. لہذا جب دروازے پر وہ آئے ہیں نا, علی جانے لگے, آپ صحیح پڑھا کریں, علی جانے لگے, اٹھ کر فرماتی ہے مگر اللہ نے اور رسول اللہ نے نہیں فرمایا, میں نے جانا ہے. میں یکور اللیل علی النہار کی مصداق ہوں یا علی. ابوالحسن آپ بیٹھے, میں جاتی. میں اس دفاع کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کم میں بھی عرض کیا, آپ کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. بی بی نے کس انداز میں ولایت کو بچایا. پردے حجاب کے 3 یا 4 منزلیں ہیں. میرا وعدہ ہے اگر آپ نے توجہ سے سماعت کر لیا ابھی بھی بڑا روئیں گے, آپ کی معرفت میں بھی اضافہ ہوگا, اور معرفت کے آنسو بہائیں گے, اپنی خلوتوں میں بھی روئیں گے. حجاب کی 3 یا 4 منزلیں ہیں آیات روایات کے مطابق. پہلی منزل یہ ہے کہ مستور جو ہے نامحرم مرد مستور کو نہ دیکھے. ایسا ہے, نامحرم مرد مستور کو نہ, یہ پہلا. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مستور بھی نامحرم مرد کو نہ دیکھے. تیسرا مرحلہ بڑا عجیب ہے, روایت سے بتاتا ہوں, وہ بھی روایتیں ہیں, وقت تھوڑا میں اس لیے روایت نہیں پڑھ رہا ہوں. تیسری روایت بتاتا ہوں. ایک نابینا صحابی تھا پیغمبر کا, وہ آن حضرت کے ساتھ گھر میں آنا چاہتا تھا. تو ہمیں تعلیم دینے کے لیے بی بی نے فرمایا, پیغمبر نے فرمایا ایک نابینا صحابی اندر آنا چاہتے ہیں. بی بی نے فرمایا تھوڑا سا رک جائے, میں چادر اوڑھ لوں. بی بی نے چادر اوڑھی. پیغمبر نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے, وہ نابینا ہے, وہ دیکھ نہیں سکتا. حجاب کی تعلیم دینے والی عصمت اللہ الکبریٰ نے ارشاد فرمایا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا, میں تو اسے دیکھ سکتی. چوتھا مرحلہ جس پہ معراج ہے پردے کی, فرماتی ہیں وہ دیکھ نہیں سکتا, وَهُوَ يَشُمُّ الرِّيحَ, لیکن وہ خوشبو تو سونگھ سکتا ہے. وہ بی بی جو نامحرم نابینا کو اپنی خوشبو تک نہیں پہنچانا چاہتی تھی, نبی کے بعد ولایت بچانے کے لیے نامحرم مردوں کے سامنے پردہ کر کے آتی تھی, رو کر فرماتی تھی یا نسیتم غدیر خم, اور لوگوں تم غدیر خم بھول گئے. ہو اتنی پردہ دار بی بی ولایت کو بچانے کے لیے ایک ایک مرد مہاجر و انصار کو فرماتی تھی تم غدیر بھول گئے, اور تم علی کا ہاتھ بھول گئے, اور تم مولا کو بھول گئے. میرا اس سال کا یہ خاص پیغام ہے. میں نے اول ایام فاطمیہ سے قم المقدس سے شروع کیا ہے, اب تک, اور کل سے میں پاکستان جاؤں گا, وہاں پر بھی انشاءاللہ اس کو پہنچاتا رہ جاؤں گا. ولایت کی کوئی اتنی اہمیت تو تھی, بی بی حجاب اللہ بھی ہے, بی بی حجاب کی اس منزل پر بھی ہے, لیکن علماء مومنین عزادار ظاہرین جتنے ہم بیٹھے ہیں, بندہ ناچیز سمیت ذرا سوچے تو صحیح, ولایت کا دفاع کوئی اتنا تو مہم تھا.
جو نابینا کو اپنی خوشبو تک نہیں پہنچانا چاہتی، ولایت بچانے کے لیے نامحرم مردوں میں جا کر خطبے بھی دیتی رہی، علی بھی بتاتی رہی، علی بتاتی بھی رہی، علی بچاتی بھی رہی۔ میں رک گیا ہوں جان کر آج کا مصائب میرا یہی ہے، علماء لیتفقہوا الدین کم فی الدین کا معنی ہے لیتفقہوا فی الامامت والولایہ، امامت اور ولایت میں تفقہ کر کے، ہم کہتے ہیں نا کہ سیرت فاطمی ہے ولایت بچانا، زخمی ہو کر بھی ولایت بچانا، ماتم کرنا جملے پر، تازیانہ کھا کر بھی ولایت بتانا۔ اجرکم اللہ، سارے رو یار۔ اور ہم اپنی دنیا کے لیے ولایت بتانا چھوڑ دیں، اور قسم بخدا ایسے ہی ہے۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں یہ ولایت ولی کو کیسے بچایا۔ بی بی کے اوپر دروازہ گر چکا تھا، زخمی ہو چکی تھی، تھوڑی سی دیر کے لیے بے ہوش بھی ہوئی تھی، لیکن جب ہوش آیا نا اپنے بارے کچھ نہیں پوچھا، نظرت یمیناً و شمالا، دائیں بائیں دیکھ کر کہتی ہے فضا علی کہاں گئے، فضا بتا ابو الحسن کہاں گئے۔ اس نے کہا علی مولا کو پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی پسلی بطول کو بھول گئی، ولی اللہ کے پیچھے دوڑ پڑی، امام زمان کے پیچھے دوڑ پڑی، پتہ نہیں کتنی تیز گئی ہے، علی کے گلے میں رسی تھی، جملہ جیسے روایت میں ہے ویسے پڑھوں، اس تصحبو علی کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ اللہ پاک کی قسم 40 مردوں کے درمیان اور علی کے درمیان فاطمہ محمد بن کے کھڑی ہو گئی، علی کے کمر بند میں ہاتھ رکھا اور رو کر فرماتی ہے، حائل ہوئی وہ ولایت، یہ ولی دیکھ فرماتی ہے خلو ابن عمی، میرے سردار کو چھوڑو، میری زینب رو رہی ہے، او میرے علی کو چھوڑو، میرے حسن رو رہے ہیں، او میرے باپ مولا کو چھوڑو، میرے گھر والے بچے رو رہے ہیں، اور تمہیں غدیر بھول گیا ہے، علی کو چھوڑ دو۔ فرماتی ہے میں محمد کی بیٹی کہہ رہی ہوں، علی کو چھوڑ دو۔ آؤ مل کر ماتم کریں، آج نہیں روئیں گے تو پھر کب روئیں گے۔ جوار علی ابن موسیٰ رضا ہے، جوار ولی اللہ العظم ہے، یہ بھی اپنے زمانہ کا علی ہے، اس کی بارگاہ ہے، اور یہاں اس بارگاہ امام بارگاہ کا نام بیت الزہرا ہے۔ آپ خلوص کے ساتھ عزادار آئے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہاتھ چھڑایا کیسے گیا۔ جب علی اور لوگوں کے درمیان بی بی حائل ہوئی، ایک نے اپنے نوکر کو کہا بی بی کا ہاتھ چھڑاؤ، اس ظالم نے خنجر نکالا، اس کے دستہ کو بوسہ گاہ محمد پہ مورنا جا، ایسے مارتا جا رہا تھا، بی بی کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بچوں کے سامنے کوئی کسی کی ماں کو مارے، ان بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ 2 بچے تھے حسن حسین، 2 بیٹیاں تھی زینب و کلثوم۔ جو کچھ مقتل سے مجھے سمجھ آیا ہے میں ہدیہ کرتا ہوں، یہ ظالم بطول بوسہ گاہ محمد پہ مار رہے تھے، چاروں برچے ارد گرد آ کر کہتے ہیں نہ مار یہ بطول ہے، نہ مار یہ سیدزادی ہے، نہ مار یہ محمد کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بچے نے کہا مارتا ہے دیکھ تو صحیح، یہ محمد کی بوسہ گاہ ہے، اور اسے محمد چوم دے دے، اسے رسول چوم دے دے۔ خدا رحمت فرمائے حضرت شیخ محمد حسین کمپانی
اصفہانی رحمت اللہ علیہ کو انوار القدسیہ میں بڑا اس منظر کو شعر میں لکھا ہے، کہتے ہیں اَيْنَ كَانَتْ هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةُ، کہتے ہیں وہ فرشتے کہاں تھے جو بطول کی حفاظت کرتے تھے اس وقت جب ظالم ہاتھ میں ظلم کر رہا تھا، وہ فرشتے کہاں گئے تھے؟ یہ درد امام حسن مجتبیٰ کو کوئی اتنا تھا، میرے مولا قبر تک تو اپنی جگہ پر اب بھی نہیں بھولے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے اپنے دور میں ایک مرتبہ امام حسن شام گئے، یہ بہت سارے شامی اکٹھے ہوئے، ان میں سے ایک ملعون مغیرہ تھا، اس نے میرے مولا سے کلام کیا، کوئی جسارت کی، کوئی بات کی، مولا نے اپنی امامت کے مطابق جواب دیا۔ اس ملعون ظالم نے سمجھا شاید امام حسن مجتبیٰ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، یار سید جتنے بیٹھے ہو تم تو بڑی آواز سے رو نا، مومن عزادار بیٹھے ہو ہم نے بھی رونا ہے نا۔ یہ امام حسن کا مصائب پڑھ رہا ہوں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا شاید مجھے مولا نے نہیں پہچانا، اس نے کہا اے ابن علی تو نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا، امام حسن کے آنکھوں سے آنسو گئے، رو کر فرماتے ہیں مگر ماں کا قاتل کوئی بھول سکتا ہے، انت الذی ورمت امی، اور ملعون تو تھا جس نے میری ماں کا بازو زخمی کیا۔ او مالے جب کنفذ ہاتھ پہ مار رہا تھا، مغیرہ بازو پہ مار رہا تھا، ایک بطول تھی جو تازیانے خیبر علی بچا رہی تھی، علی کو بچا کر بابا کی مزار کی طرف دیکھ کر اور رو کر بی بی کہتی ہے بابا دیکھ تیرا علی بچا لائی، بابا دیکھ تیری ولایت بچا۔ اجرکم اللہ۔ چلو امام حسن مجتبیٰ کا نام آیا ہے نا، امام حسن مجتبیٰ کا نام آیا ہے تو میں انہی کے مصائب کے اوپر جام ختم کر دیتا ہوں۔ توسل بی بی کے اس بڑے بیٹے سے ہو جائے، بڑا زخمی تھا۔ جملہ بولتا ہوں، جو یہاں رہتے ہو آپ کو تو رونا آئے گا، کون عزادار ہے جو کوچہ بنی ہاشم کو بھول جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت رو لیا آپ نے، لیکن رونا چاہیے ہمیں، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ ایام نہ ہوتے میں نہ پڑھتا چھوڑ دیتا، مصائب ہو گیا تھا، لیکن یہ ایک روایت پڑھ رہا ہوں۔ کوچہ بنی ہاشم، یہ کوچہ بنی ہاشم وہ تھا جب تک امام حسن مجتبیٰ زندہ رہے اس کوچے کو دیکھتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ اس کوچے کو دیکھتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ دوران امامت میں اصحاب کے ساتھ آ رہے تھے، یہ کوچہ سامنے آیا ہوتا ہے، حسن مجتبیٰ رونے لگے۔ ایک صحابی نے کہا مولا میں نے آپ کو کئی مرتبہ دیکھا ہے اس کوچے میں آ کر آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ جملہ میرا سن لینا، اللہ کرے میں برداشت آپ کے تک پہنچا سکوں اور آپ نے ماتم کرنا ہے۔ جب مولا کو اس نے یہ کہا نا، مولا رو کر فرماتے ہیں مجھے رونا اس لیے آتا ہے، میری ماں کو گھر میں بھی مارا، میری ماں کو گھر سے باہر بھی مارا۔ میرے مولا فرماتے ہیں دربار سے اماں کے ساتھ ہم آ رہے تھے، ایک نے کچھ لکھ کر دیا تھا، جب اس کوچے میں پہنچے دوسرا سامنے آ کر کہتا ہے بطول کیا ہے؟ فرمایا اس نے لکھ دیا ہے، اس ظالم نے اماں سے لکھا ہوا مانگا، میری اماں نے نہ دیا۔ اس کا اصرار بڑھا، بیوی کا انکار بڑھا، یہ مانگتا گیا، بیوی چھپاتی گئی، چادر اوڑھتی گئی، اتنے میں اس ظالم نے اپنا ظالم ہاتھ اٹھایا، اس نے بطول کو تماچا۔ حسن کہتے ہیں میری ماں کوچہ میں گری، گر کے کہتی ہے بابا وہ میرا گوشوارا بھی اتر رہا، یا زہرا یا صاحب الزمان ماتم زہرا